آسمان پور کی ریاست میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ یہاں کے بادشاہ سلطان غیاث الدین اپنی زندگی کی آخری بہاریں دیکھ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی ہی میں اپنے اکلوتے بیٹے شہزادہ زریز کو تخت و تاج سونپ دیں، لیکن آسمان پور کی روایت تھی کہ تاج پوشی سے پہلے شہزادے کو وہ مقدس نیلم کی انگوٹھی پہننی ہوتی تھی جو صدیوں سے شاہی خاندان کی امانت تھی۔ یہ انگوٹھی کوئی معمولی زیور نہ تھی، یہ ایک گہرے نیلے پتھر نیلم سے بنی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے صدیوں پہلے کسی نیک دل درویش نے ریاست کے پہلے بادشاہ کو تحفے میں دیا تھا۔ اس انگوٹھی کے اندر ایک نیلی روشنی ہر وقت لہروں کی طرح ناچتی رہتی تھی۔ یہ پہننے والے کے دل کے حال سے واقف ہوتی تھی۔ اگر پہننے والا سچا اور نیک ہوتا تو اس کی چمک سورج کو مات دیتی، لیکن اگر اس کے دل میں لالچ یا غرور آتا تو وہ پتھر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاتا۔ اس انگوٹھی کے اطراف میں چاندی کی باریک تاریں تھیں جو خطرے کے وقت پہننے والے کی انگلی پر تپش پیدا کر کے اسے خبردار کرتی تھیں۔ بادشاہ نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا۔ تمام امراء اور رعایا جمع تھیں۔ سلطان نے لکڑی کے ایک قدیم صندل کے باکس سے وہ انگوٹھی نکالی اور زریز کی انگلی میں پہنا دی۔ جیسے ہی انگوٹھی زریز کے ہاتھ میں آئی، اس نے ایک مسحور کن نیلی روشنی چھوڑی جس سے پورا دربار منور ہو گیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر اعلان کیا، آج سے زریز تمہارا ولی عہد ہے۔ جب تک یہ انگوٹھی روشن رہے گی آسمان پور پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ شہزادہ زریز جو اپنی بہادری پر نازاں تھا اس لمحے تھوڑے سے غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ ناقابل تسخیر ہے۔ ابھی تاج پوشی کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اگلی صبح جب زریز بیدار ہوا تو آسمان پر بادلوں کا نام و نشان نہ تھا۔ سورج غیر معمولی طور پر آگ برسا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہری بھری فصلیں مرجھا گئیں اور دریا کا پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ زریز نے اپنی انگوٹھی کی طرف دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ وہ چمکدار نیلا پتھر اب ایک بدمزہ سیاہ پتھر میں بدل چکا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ نئے شہزادے کے قدم نحوست ثابت ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مایوسی میں زریز سے کہا، بیٹے یہ انگوٹھی تمہارے دل کا آئینہ ہے، قحط زمین پر نہیں تمہاری نیت میں آیا ہے۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر تم ریاست کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں وادی سکوت جا کر سچائی کے چشمے سے اس انگوٹھی کو دھونا ہوگا، ورنہ تمہاری سلطنت راکھ ہو جائے گی۔ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے شہزادہ زریز نے وادی سکوت جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ اس کا بچپن کا بہترین دوست ہادی بھی تھا۔ ہادی ایک غریب سپاہی کا بیٹا تھا، مگر اس کی وفاداری اور ذیانت کا شہزادہ بھی معترف تھا۔ زریز نے کہا، ہادی یہ راستہ خطرناک ہے، شاید میں واپس نہ آ سکوں، تم یہیں رک جاؤ۔ ہادی نے مسکرا کر جواب دیا، شہزادے سائے کبھی جسم کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اگر موت لکھی ہے تو ہم دونوں ایک ساتھ اس کا سامنا کریں گے۔ جب وہ وادی سکوت کے قریب پہنچے تو راستہ خاردار جھاڑیوں اور دھند سے بھر گیا۔ اچانک ان کے سامنے ایک عظیم الشان عقاب اترا جس کی چونچ سونے کی تھی۔ اس نے کہا، اس وادی میں داخلے کی قیمت تمہاری آواز ہے، تم میں سے ایک کو ہمیشہ کے لیے گونگا ہونا پڑے گا۔ زریز اپنی تلوار نکالنے ہی والا تھا کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہادی نے اشارے سے عقاب کو سمجھایا کہ سچائی کی تلاش میں آواز سے زیادہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہادی نے اپنی آواز قربان کرنے کے لیے سر جھکا دیا، لیکن عقاب ہنسا اور غائب ہو گیا۔ یہ محض ایک امتحان تھا کہ کیا وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں۔ جب وہ غار کے اندر پہنچے تو وہاں غار کی دیواروں پر لکھا تھا کہ انگوٹھی کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے خالص خون کے آنسو اور سچی دوستی کی گواہی چاہیے۔ وہاں پر موجود وہم کے جادوگر نے زریز کے ذہن میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ دیکھو زریز، ہادی صرف تمہارے تاج کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے، جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ تمہیں مار کر خود بادشاہ بن جائے گا۔ زریز کا دل ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا، لیکن ہادی نے فوراً اپنا ہاتھ ایک تیز دھار پتھر پر رکھ کر کہا، اگر میرے دل میں شہزادے کے لیے ذرا برابر بھی میل ہے تو یہ غار مجھے ابھی نگل لے۔
ہادی کے ہاتھ سے نکلنے والا خون جب زمین پر گرا تو وہ مٹی سونا بن گئی۔ زریز کو اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکل آئے۔ جیسے ہی زریز کے آنسو اور ہادی کا لہو ایک جگہ ملے، وہ بے جان نیلم کی انگوٹھی جو زریز کے ہاتھ میں تھی اچانک فضا میں بلند ہوئی۔ چشمے کا نیلا پانی ایک فوارے کی طرح اٹھا اور انگوٹھی کے گرد گھومنے لگا۔ انگوٹھی سے ایک زوردار روشنی نکلی جس نے جادوگر کے سائے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ انگوٹھی اب پہلے سے زیادہ چمکدار ہو چکی تھی اور اس کے اندر ایک عجیب سی موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ دونوں دوست جب واپس آسمان پور پہنچے تو بارش کی بوندیں ان کا استقبال کر رہی تھیں۔ بادشاہ نے زریز اور ہادی کو گلے لگایا اور کہا، آج سچی تاج پوشی ہوئی ہے۔ زریز کے پاس اب صرف انگوٹھی نہیں بلکہ ایک ایسا دل ہے جو قربانی اور دوستی کی قدر جانتا ہے۔ زریز نے دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے یہ ریاست صرف میری نہیں بلکہ ہادی جیسے وفاداروں کی بھی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ سچی طاقت اکیلے نہیں بلکہ مخلص دوستوں کے ساتھ مل کر قربانی دینے میں ہے۔ اب وہ انگوٹھی صرف بادشاہی کی علامت نہ رہی بلکہ آسمان پور کے ہر فیصلے میں ایک خاموش گواہ بن گئی۔ جب کبھی زریز کے دل میں ذرا سا بھی غرور سر اٹھاتا، انگوٹھی کی نیلی روشنی ہلکی سی مدھم ہو جاتی اور وہ فوراً خود کو سنبھال لیتا۔ وہ جان چکا تھا کہ تخت طاقت سے نہیں کردار سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہادی کو بادشاہ نے دربار میں سب کے سامنے امیر خاص کا منصب عطا کیا، مگر ہادی نے عاجزی سے کہا، میرا منصب میرا دل ہے اور میرا انعام یہ ہے کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ یہ سن کر دربار میں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، آسمان پور میں پھر سے فصلیں لہلہانے لگیں، دریا اپنی روانی میں گنگنانے لگے اور رعایا کے دلوں سے خوف کی جگہ امید نے لے لی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی نیلم کی انگوٹھی چمکتی ہے، آسمان پور کی فضا میں انصاف کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ سلطان غیاث الدین نے چند ہی دنوں بعد دنیا سے رخصت لی، مگر وہ مطمئن تھے کہ ریاست ایک ایسے ہاتھوں میں جا چکی ہے جو طاقت سے پہلے سچائی کو جانتے ہیں۔ بادشاہ زریز نے اپنے عہد حکومت میں ایک قانون جاری کیا، جو شخص سچ بولے گا وہ میرا سب سے قریبی ہوگا اور جو دوستی نبھائے گا وہ اس ریاست کا محافظ کہلائے گا۔ یوں آسمان پور کی تاریخ میں پہلی بار ایک بادشاہ اور ایک عام سپاہی کا بیٹا مثال بن گئے۔ ایک نے غرور کو شکست دی اور دوسرے نے وفاداری کو امر کر دیا۔ اور مقدس نیلم کی انگوٹھی وہ آج بھی شاہی خزانے میں محفوظ ہے، مگر کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی سچا دل اس کے قریب آتا ہے تو وہ خود بخود نیلی روشنی سے جگمگا اٹھتی ہے۔ یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی خوشبو کہانیاں ٹی وی پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پسندیدہ یا کسی اچھے نام پر کہانی کی ویڈیو بنائیں تو ابھی نیچے کومنٹس میں وہ نام لکھیں، ہم آپ کی پسند کو اپنی کہانی کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی خوبصورت کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک اور حسین کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔